گرامی جس زمانے سے گزر رہے ہیں اس زمانے میں دو ہی مکتب باقی رہ گئے ہیں، ایک حسینی مکتب، ایک یزیدی مکتب، اس کے علاوہ کوئی مکتب باقی نہیں ہے۔ حسینی مکتب واضح طور پر سامنے ہے اور الحمدللہ حسینی مکتب کے پیروکار ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اور عزاداری ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ یزیدی مکتب اپنا کام آگے بڑھا رہا ہے اور مختلف طریقوں سے حملے کر رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ جب تک حسینی مکتب باقی ہے ہمارا یزیدی مکتب کامیاب نہیں ہوگا۔ حسینی مکتب کا کام ہے کہ بیٹیوں کو پردہ کروائیں، یزیدی مکتب کا کام ہے بیٹیوں سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک دم سے بات ختم کر دوں گا، پردہ ہٹا دے۔ حسینی مکتب کی کوشش ہے کہ انسان کو انسان کا درد محسوس کرائے، یزیدی مکتب کا کام یہ ہے کہ انسان کو انسان کا دشمن بنائے۔ حسینی مکتب کا کام یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے سامنے جھکانے کی توفیق دلائے، یزیدی مکتب کا کام یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روکے۔ ایک پورا مہینہ آپ نے روزے رکھے، عبادتیں کی، دعائے جوشن کبیر پڑھی، قرآن کے اعمال کیے، دعائیں کی، پورا مہینہ آپ عبادتوں میں لگے رہے۔ جیسے مہینہ ختم ہوا آپ نے دیکھا کہ وہ لذت عبادت کی ختم ہو گئی، وہ لذت جو ماہ رمضان میں عبادت کی ملتی تھی وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ ہمارے اطراف میں ایسی چیزیں لا کے رکھ دی گئی ہیں کہ ماہ رمضان کی جانے کے ساتھ ہی عبادت کی لذت کا خیال ہی نہ آئے۔ وہ قرآن مجید جو روز 30 دن پڑھتے رہے، کم از کم ایک سپارہ پڑھتے رہے یا کم از کم مسجد میں جا کے سنتے رہے، آج پورا 5واں دن یا 6واں دن گزر چکا ہے، قرآن مجید 5واں دن گزر رہا ہے، قرآن مجید اکثر جگہوں پر کھلا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا حسینی مکتب کے پیروکاروں کو یزیدی مکتب کا مقابلہ کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ انسان مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھ جائے۔ اگر مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھ لیا تو پھر آگے بڑھتا جائے گا، لیکن اگر صرف ظاہری طور پر حسینی بنے رہے، مقصد امام حسین علیہ السلام کو نہ سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر حسینی ہے لیکن کہیں کہیں جا کر وہ پھسل سکتا ہے۔ اور مقصد امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا جائرا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، میں نہیں انل، میری بات نتیجے تک پہنچ گئی، میں گھنٹے پر گفتگو کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ عمل ہے کہ اگر اس کو سمجھا نہیں اور سمجھ کر اس پر عمل کیا نہیں تو لاکھ ہم کہتے رہیں حسینی ہیں، حسین سے پوچھنا پڑے گا کیا وہ ہمیں حسینی مانتے ہیں؟ امر بالمعروف کیا ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں اچھائی سے لوگ دوری کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف ترغیب دلائیں۔ یہ دینی مدرسے کیا ہیں، یہ مجالس کیا ہیں، یہ عزاداریاں کیا ہیں، یہ قرآن کے اعمال کیا ہیں، یہ ماہ رمضان کی عبادتیں کیا ہیں، یہ سب معروف ہیں، ان کی طرف رغبت دلائیں۔ لیکن جب رغبت دلائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کی طرف بلاؤ لیکن موعظہ حسنہ سے، پیار سے، محبت سے، اچھے طریقے سے۔ یا اسی آیت کو سمجھانے کے لیے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ کونوا دعاۃ للناس۔ ایک صاحب تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہا میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا تبلیغ کے لیے؟ اچھا، بہت اچھا کام کر، بس ایک بات یاد رکھنا، کونوا دعاۃ للناس بغیر زبان بس استعمال کرنا، یعنی لوگوں کو اگر ہماری طرف بلانا ہے تو زبان سے مت بلانا، تو پھر مولا کس سے بلائے؟ تمہارا عمل اتنا خوبصورت ہو دیکھنے والا دیکھ کر کے لگتا ہے حسینی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت گرامی، قبول ہو ہی نہیں سکتا اس شخص کا عمل کہ جو اپنے آپ کو حسینی کہے لیکن اس کا اخلاق حسینی نہ ہو۔
حر کا لشکر ہے، مولا کو نہیں پتا تھا یہی لشکر مجھے میرے خلاف جنگ کرے گا، تھا نا، پانی پلایا، اتنا پلایا کہ عصر عاشور، جناب سکینہ یاد کریں مسائب پہ نہیں 2 منٹ کے لیے، کہ وہ وقت تھا کہ حر کے جانور کو 3 بار پانی پلایا گیا، ایک وہ وقت ہے کہ حسین کے بچوں کو، یہ حسین اخلاق سکھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی